السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسکرین ہم حاضر ہیں آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ، لیکچر نمبر 33، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک۔ سب سے پہلے ہم غزوہ حنین کے اسباب دیکھتے ہیں۔ غزوہ حنین 8 ہجری میں ہوا۔ جب فتح مکہ ہو چکا تو بنو ثقیف اور بنو حوازن کے فاتحین نے اسلام سے قوت آزمائی کرنا چاہی۔ بنو ثقیف وہی سنگ دل قبیلہ تھا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دینے کے لیے ان کے ہاں تشریف لے گئے تو ان کے سرداروں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسایا تاکہ آپ کو لہولہان کر دیا۔ مکہ معظمہ پر حملہ کی تیاری۔ بنو حوازن مکہ اور طائف کے درمیان سکونت پذیر تھے۔ ان دونوں قبیلوں نے اپنے ساتھ بنو نصر اور بنو ہلال کو مکہ معظمہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں ملا کر۔ اس غرض سے حنین کے مقام پر جمع ہو گئے۔ مکہ اور طائف کے درمیان حنین کی ایک وادی ہے، یعنی یہ یاد رکھیے گا، شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے کہ حنین کس جگہ پر واقع ہے، تو مکہ اور طائف کے درمیان۔ اس میں کثرت سے گھاٹیاں اور دشوار گزار درے ہیں۔ دشمن کی 4000 فوج نے یہاں پڑاؤ ڈالا۔ جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے آئے تاکہ واپس بھاگ نہ سکیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کی خبر ملی تو آپ نے ایک صحابی کو تحقیق کے حوالے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے معلوم کیا تو واقعہ صحیح نکلا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 8 ہجری میں 12,000 مسلمانوں کو لے کر ساز و سامان کے ساتھ حنین کی طرف روانہ کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں دشمن کے مقابلے میں نکلے تھے۔ چنانچہ بعضوں کی زبان سے یہ بے ساختہ نکل گیا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ واقعات: حنین پہنچ کر فریقین میں مقابلہ ہوا۔ پہلے حملہ میں مشرکین پسپا ہوئے، مگر ابھی بہت بری طرح ان کو شکست نہ ہوئی تھی کہ پوری طرح، تو مسلمان مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مشرکین کو موقع مل گیا، انہوں نے عین موقع پر دھوکہ دیا۔ اس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اس طرح منتشر ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند جان نثار ہی رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر قائم رہے۔ آپ نے انصار کو آواز دی، سب نے جواب دیا ہم حاضر ہیں۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر پڑے اور جلال نبوت کے لہجے میں فرمایا، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں خدا کا بندہ ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حکم سے مہاجرین اور انصار کو پکارا۔ ان کی آواز سنتے ہی مسلمان پلٹ پڑے اور اس جام بازی کے ساتھ لڑے کہ دیکھتے ہی دیکھتے لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ کفار ان کے بے پناہ حملوں کی تاب نہ لا سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بہت سے زندہ گرفتار کر لیے گئے۔ بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ قریباً 70 مارے گئے اور اس کے مقابلے میں صرف 4 مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ اوطاس: غزوہ حنین میں جو کفار بھاگ گئے تھے وہ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ بنو ثقیف اور بنو حوازن طائف میں پناہ گزین ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ اوطاس نامی مقام پر جمع ہو گئے۔ ایک گروہ محلہ کی طرف بھاگا۔ اوطاس کی جانب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری کو روانہ کیا۔ ابو عامر نے بہادری کے جوہر دکھائے، متعدد دشمنوں کو ہلاک کیا، آخر ایک تیر لگنے سے شہید ہو گئے۔ ان کی جگہ ان کے چچیرے بھائی ابو موسیٰ اشعری نے کمبال سنبھالی اور فتح یاب ہو کر لوٹے۔ رضائی بہن حضرت شیمہ کے ساتھ سلوک: اوطاس کے قیدیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی تھیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ بہت اکرام سے پیش آئے، اپنی چادر بچھا کر اس پر بٹھایا اور فرمایا، چاہو تو میرے ساتھ چلو ورنہ اپنے گھر جا سکتی ہو۔ انہوں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تحائف دیے جس میں ایک لونڈی اور غلام بھی تھا۔ محاصرہ طائف: طائف کے باشندے ثقیف تھے جو سمود کی اولاد میں سے تھے۔ حنین کے میدان سے بنو ثقیف کی شکست خوردہ فوج طائف کی فصیل میں پناہ گزین ہو کر بیٹھ گئی۔ ثقیف اپنی شجاعت اور بہادری کے لحاظ سے عرب میں بہت ممتاز تھے۔ یہ سامان رسد اور مقابلہ کے لیے ضروری سامان جمع کر کے قلعہ بند ہو گئے۔ اس لیے حنین سے فراغت کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جعرانہ کے مقام بھجوا دیا اور خود طائف تشریف لے گئے اور اس کا محاصرہ اٹھا لیا اور واپس مکہ تشریف لے گئے۔
مال غنیمت کی تقسیم۔ حنین اور اوطاس کے مارکوں میں 6,000 عورتیں اور بچے گرفتار ہوئے، 20,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور بہت سے چاندی ہاتھ آئی۔ یہ مال غنیمت محفوظ رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ طائف سے واپس تشریف لانے کے بعد 10 روز تک اس کی تقسیم ملتوی رکھی اور اس انتظار میں رہے کہ بنو حوازن کے لوگ شاید واپس آ کر اپنے مال کے لیے درخواست کریں گے، لیکن بنو حوازن کا وفد نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی اصولوں کے مطابق مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا اور تالیف قلب کی خاطر اس کا زیادہ حصہ مکہ کے نو مسلم لوگوں کو دیا۔ اس سے بعض انصار کو شکایت ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ قریش کو مال غنیمت ملتا ہے اور ہم جن کی تلواروں سے قریش کا خون ٹپکتا ہے محروم رکھے جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطلاع ملی تو آپ نے انصار کو بلا کر پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے سربراوردہ لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا؟ ہاں، نوجوانوں نے یہ فکرے کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ملال دور کرنے کے لیے خطبہ دی اور فرمایا، کیا یہ سچ نہیں کہ تم گمراہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت بخشی؟ تم منتشر اور پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق پیدا کیا۔ تم مفلس ہے، خدا نے میرے ذریعے سے تمہیں دولت دی۔ انصار آپ کے ہر فکرے پر کہتے جاتے خدا اور اس کے رسول احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم یہ جواب دو کہ محمد، جس وقت لوگوں نے تجھ کو جھٹلایا اس وقت ہم نے تیری تصدیق کی، جب لوگوں نے تجھ کو چھوڑ دیا اس وقت ہم نے تیرا ساتھ دیا، پناہ دی۔ تم ایسے یہاں مفلس آئے تھے، ہم نے اس طرح سے آپ کی مدد کی۔ تم یہ کہتے جاؤ، میں جواب دیتا جاؤں گا کہ ہاں تم سچ کہتے ہو، لیکن کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ یہ سحر آفرین خطبہ سن کر انصار چیخ اٹھے، ہمیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب ہے۔ اکثر کا یہ حال ہوا کہ روتے روتے ہچکیاں باندھ گئیں۔ اس کے بعد آپ نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ جدید الاسلام ہیں، ان کو میں نے جو کچھ دیا وہ کسی حق کی بنا پر نہیں بلکہ صرف تالیف قلب کے لیے دیا ہے۔ ہجری 8 میں یہ بھی سارے واقعات پیش آئے۔ غزوہ تبوک عرب اور شام کا سرحدی مقام ہے۔ یہ رومیوں کی حکومت میں تھا۔ روم اور عرب کے سرحدی علاقے پر رومی حکومت کی جانب سے عرب سردار حکومت کرتے تھے۔ شرجیل والی بصرہ بھی انہی سرداروں میں سے ایک تھا۔ جنگ موتا کے بعد ہی رومیوں نے عرب پر حملہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ شام کے غسانی خاندان کو جو نسلاً عرب اور مذہباً عیسائی تھا، رومی حکومت کے ماتحت تھا، اس مہم پر مامور کیا گیا۔ اس وقت سے عرب پر ان کے حملے کی افواہیں برابر پھیلتی رہتی تھیں۔ اسی زمانے میں شام کے تاجروں نے مدینہ آ کر اطلاع دی کہ شام میں رومیوں نے بہت بڑی فوج جمع کر لی ہے۔ یہ افواہیں بھی پھیل گئیں کہ عیسائی عربوں کی درخواست پر قیصر روم نے 40,000 فوج بھیج دی ہے۔ چونکہ رومیوں کی جانب سے خطرہ تھا، اس لیے ان خبروں کی یقین کرنے میں تامل نہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 9 رجب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ چھوڑ کر 30,000 مسلمانوں کے ساتھ، جس میں 10,000 سوار تھے، شام روانہ ہوئی۔ تبوک پہنچ کر معلوم ہو کہ حملہ کی افواہیں غلط تھیں۔ تاہم آپ نے 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام فرمایا۔ اعلیٰ کے سردار یوحنا نے حاضر ہو کر جزیہ دینا قبول کیا اور ایک خچر ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ دومت الجندل کا حاکم قیصر روم کے ماتحت تھا، اس کی جانب سے خطرہ تھا، اس لیے آپ نے خالد بن ولید کو 400 آدمیوں کے ساتھ دومت الجندل بھیجا۔ خالد بن ولید نے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ مصالحت پر آمادہ ہو گیا تو خالد نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ برگاہ نبوت میں حاضر ہو کر شرائط صلح نامی پیش کرے۔ 20 دن تک تبوک کے قیام کے بعد آس پاس کے حکمرانوں کو مطیع بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے۔ دومت الجندل کا والی مدینہ حاضر ہوا، آپ نے اس سے امان نامہ عطا کر کے واپس کر دیا۔ اس کے نتائج کیا نکلے؟ بحیرہ کلزم کی ایک نہایت ہی مفید بندرگاہ ایلا اسلام کے زیر اثر آ گئی۔ اسلامی حکومت کا اثر اور اقدار بیرون عرب پر بھی پہنچ گیا۔ اسلامی شوکت کی دھاک بند گئی۔ اس کے بعد عرب کا کوئی قبیلہ مقابلے کو نہ اٹھا۔ مفتوحین شام کے غیر مسلم ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عدیم المثال عدل اور شفقت کا سلوک کیا، کسی کو اسلام پر مجبور نہ کیا۔ جزیہ کی شرح نہایت معمولی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ واپس آنے کے بعد شام میں آپ کی تعریف کے چرچے ہونے لگے، گویا اسلام کی اشاعت کے لیے ایک نیا دروازہ کھل گیا۔ تو
تو یہ 2 غزوات ہیں، انہیں دیکھیے. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.